آج کی کہانی میں آپ کی ملاقات ہوگی ایک ایسے ڈھانچے سے جو کہ ڈانس کرتا ہے۔ کہانی ہے بہت ہی مزیدار، لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اس چینل پر موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پسند کرتے ہیں دلچسپ کہانیوں کو جو کہ اتنی صاف ستھری ہوں کہ انہیں آپ اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں۔ تو آپ کے لیے ہے ہمارے پاس ایک واٹس ایپ گروپ جس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر نت نئی کہانیاں سن سکتے ہیں، لیکن اس کا لنک میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پر بتاؤں گی، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ تو جناب چلتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ جیک اور ہنری دو ہم عمر لڑکے تھے۔ بچپن سے دونوں میں گہری دوستی تھی۔ پڑھتے تو دونوں ایک ہی سکول میں تھے، لیکن پڑھنے سے زیادہ شرارتوں میں لگے رہتے تھے۔ پڑھنے لکھنے میں انہیں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اسکول سے آ کر سارا وقت کھیل کود میں ضائع کر دیتے تھے۔ نہ اسکول کا کام کرتے تھے اور نہ گھر کے کام کو ہی ہاتھ لگاتے تھے۔ تنگ آ کر دونوں کے گھر والوں نے ان کی پڑھائی کا سلسلہ ختم کر دیا۔ پڑھنے لکھنے کے چکر سے بے فکر ہو کر اب وہ شتر بے مہار کی طرح گلیوں میں اور بھی زیادہ آوارہ گردی کرنے لگے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اب وہ بڑے ہو چکے تھے، لیکن کام کاج کچھ نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گھر والے بھی ان سے بیزار رہنے لگے تھے۔ رفتہ رفتہ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو روزگار تلاش کرنے لگے۔ اسی گاؤں میں رہ کر کوئی چھوٹا کام کرتے تو انہیں شرم آتی تھی۔ دستکاری کوئی جانتے نہیں تھے کہ انہیں کوئی اچھا کام ملتا۔ مایوس ہو کر دونوں نے فیصلہ کیا کہ کسی دوسرے ملک میں جا کر قسمت آزمائی کریں، ہو سکتا ہے 4 پیسے کما لائیں۔ چپکے چپکے دونوں نے اپنا اپنا بوریا بستر باندھنا شروع کیا اور ایک دن اپنے فیصلے کے مطابق سفر پر چل نکلے اور ایک دور دراز ملک میں جا پہنچے۔ پردیس میں جا کر جیک نے تو اپنی عادتوں کو بڑی حد تک بدل لیا اور دل لگا کر محنت مزدوری کرنے لگا۔ اپنے خون پسینے کی کمائی وہ بہت سوچ سمجھ کر خرچ کرتا تھا اور آڑے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ بچا بھی رکھتا تھا۔ اس طرح سے جیک کے پاس کچھ ہی دنوں میں اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی۔ اس کے برعکس ہنری نے پردیس آ کر بھی اپنی بری عادتیں نہ چھوڑی۔ وہ جو کچھ کماتا تھا عیاشیوں اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر خرچ کر دیتا تھا۔ فرصت کا سارا وقت وہ گھٹیا قسم کی تفریح اور عیاشی میں گزارنے لگا۔ جیک اسے جب بھی ملتا یہی سمجھاتا، بھائی پردیس میں آ کر تو جی لگا کر کام کرو، محنت سے انسان کا جسم تندرست، دماغ صاف اور جیب بھری رہتی ہے۔ اگر تم یوں ہی وقت ضائع کرتے رہو گے تو ایک دن وقت تمہیں ضرور برباد کر دے گا۔ ہنری ایسی باتیں سنتے سنتے جیک سے حسد کرنے لگا۔ دونوں دوست اپنے اپنے ڈھنگ سے اسی ملک میں رہتے رہے، مگر ہنری کو کئی دن تک جیک سے ملنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ موقع ملتا بھی کیسے؟ جو لوگ وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے وہی عام طور پر وقت کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں۔ جیک اگر خود سے اس سے ملنے آ بھی جاتا تو وہ وقت نہ مل سکنے کا بہانہ کر کے ٹال دیتا۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ جب 3 سال کا عرصہ گزر گیا تو ایک دن جیک کو گھر کی یاد ستانے لگی۔ اس نے سوچا اب تو میرے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے ہیں، اب مجھے اپنے وطن لوٹ جانا چاہیے۔ گھر کے سبھی لوگ مجھ سے مل کر کتنا خوش ہوں گے۔ یہی سوچ کر ایک دن وہ ہنری کے پاس گیا اور اپنے گھر جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ پردیس میں یہ پہلا موقع تھا کہ ہنری کو بھی اپنے گھر والوں کی یاد آئی اور وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، دوست گھر جانے کو تو میرا بھی جی چاہتا ہے، لیکن کیا کروں، میرے پاس تو اپنے پہننے تک کے کپڑے نہیں ہیں، گھر جا کر کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ سن کر جیک کے دوستی کے جذبے نے جوش مارا۔ ہنری کو حوصلہ دیتے ہوئے وہ بولا، فکر مت کرو جیک، جانے کے لیے تم صرف ہاں کر دو، باقی سب انتظام میں خود کر لوں گا۔ ہنری خوش ہو گیا اور بولا، تو پھر ضرور چلوں گا۔ جیک نے اپنے لیے کچھ خریدنے سے پہلے ہنری کے لیے ضروری کپڑے اور سامان خریدا، پھر اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کے لیے کپڑے اور زیور وغیرہ بنوائے اور چلنے کی تیاری مکمل کر لی۔ چنانچہ جس طرح وہ اکٹھے آئے تھے اسی طرح ایک ساتھ مل کر اپنے وطن کے لیے روانہ ہو گئے۔ کہتے ہیں آنکھ اچھائی کو کبھی نہیں دیکھ سکتی،
ہنری بھی دل ہی دل میں سوچتا جا رہا تھا کہ جیک کے پاس تو کافی روپیہ ہے، گھر جا کر خود کھائے گا اور گھر والوں کو بھی کھلائے گا اور خوب آرام سے رہے گا، لیکن میں نے پردیس میں عیش کر کے غلطی کی۔ گھر جا کر جب میں اس کی طرح آرام سے نہیں رہ سکوں گا تو لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، تب میں کیا جواب دوں گا؟ یہی سوچتے سوچتے اس کے دل اور دماغ پر حسد بری طرح غالب آ گیا۔ حاسد کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ہنری کی نیت میں بھی اچانک فتور پیدا ہوا۔ جب وہ ایک گھنا جنگل پار کر رہے تھے تو ہنری ایک بہت بڑا گناہ کرنے پر تل گیا۔ موقع پا کر اس نے جیک پر حملہ کر دیا اور اس کا کام تمام کر کے اس کی ساری پونجی سمیٹی اور اکیلے گھر کی طرف چل دیا۔ جب وہ اپنے گاؤں پہنچا تو وہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ لوگ اس سے جیک کے بارے میں پوچھنے آتے تو وہ بڑی لاپرواہی سے یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ وہ بہت بیکار آدمی ہے، پردیس پہنچتے ہی بالکل بدل گیا تھا، اب وہ اس گاؤں والا جیک نہیں رہا۔ بری صحبتوں نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا، جتنا کماتا ہے اس سے کہیں زیادہ خرچ کر ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہ بال بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے۔ مجھ سے تو بات بھی نہیں کرتا تھا، گھر لوٹنے کے لیے اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں، اسی لیے تو میرے ساتھ نہیں آیا۔ لوگ اس کی باتیں سن کر بہت مایوس ہوتے اور چپ کر جاتے۔ ہنری اب اپنے گاؤں میں بھی خوب عیش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ کئی مفت خورے اس کے دوست بن گئے۔ وہ دن رات شراب پیتے، جوا کھیلتے اور گل چھرے اڑاتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہنری کے پاپ کی ساری کمائی کچھ ہی عرصے میں ٹھکانے لگ گئی اور ایک بار پھر وہ پہلے کی طرح پیسے پیسے کا محتاج ہو کر آوارہ گردی کرنے لگا۔ ایک دن اس کے جی میں آئی کہ یہاں بھوکا مرنے کی بجائے کیوں نہ پھر اسی دیس میں چلا جائے۔ یہ خیال آتے ہی وہ اپنا گاؤں چھوڑ کر پھر اسی ملک کی طرف چل دیا۔ مسافتے طے کرتا ہوا جب وہ جنگل کے ٹھیک اسی مقام پر پہنچا جہاں اس نے جیک کو قتل کیا تھا تو اسے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی جو ہنری ہنری کہہ کر اسے پکار رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے رک گیا اور حیران پریشان ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر جب اسے کوئی نظر نہیں آیا تو سوچا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے جو راستہ سنسان ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں پیدا ہوا ہے۔ دل کڑا کر کے وہ پھر چلنے لگا۔ قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ پھر وہی آواز سنائی دی، ہنری، او ہنری۔ وہ پھر رک گیا، سوچنے لگا یہاں ضرور کوئی چھلاوا ہوگا۔ وہ کان لگا کر غور سے سننے لگا۔ تھوڑی دیر میں اسے پتہ چل گیا کہ آواز ایک جھاڑی میں سے آ رہی ہے۔ وہ اسی جھاڑی کی طرف گیا اور اس کے گرد چکر لگا کر دیکھنے لگا کہ وہاں اسے کون پکار رہا ہے۔ کچھ بھی تو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ٹہنیوں کو ذرا پرے ہٹا کر دیکھا تو اچانک اس کی نظر ایک انسانی ڈھانچے پر پڑی جو اس کی طرف دیکھ دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ ہنری یہ دیکھ کر پہلے تو بہت گھبرایا، پھر حوصلہ کر کے آگے بڑھا اور اس ڈھانچے سے پوچھنے لگا، تم کون ہو اور میری طرف دیکھ کر کیوں ہنس رہے ہو؟ ڈھانچہ یہ سن کر اور بھی زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، میرے دوست ہنری، پہچانا نہیں مجھے؟ کیا تم اتنی جلدی بھول گئے ہو؟ میں وہی جیک تو ہوں، تمہارا دوست، جسے تم یہیں چھوڑ کر خود اپنے گھر چلے گئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی تم سے پھر ملاقات ضرور ہوگی۔ آخر آج وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ تم سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ سچ پوچھو تو آج میری تمنا پوری ہو گئی ہے۔ کہو، گھر میں سب ٹھیک تو ہیں؟ یہ انہونی سی باتیں سن کر ہنری کے اوسان خطا ہوتے جا رہے تھے۔ گھبرا کر وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن ڈھانچے نے مضبوطی سے اس کا دامن پکڑ لیا اور پوچھنے لگا، بولتے کیوں نہیں؟ بتاؤ مجھے، یہاں چھوڑ کر تم کہاں گئے تھے اور اس وقت تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ ہنری کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ صاف صاف بتا دے۔ چنانچہ وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگا، دوست، میں تمہارے ساتھ بے وفائی کر کے گاؤں چلا گیا تھا، لیکن میری پاپ کی کمائی جلدی ختم ہو گئی۔ میرے پاس کوئی کام نہیں تھا، کہیں کام کی تلاش میں نکلا ہوں، مہربانی کر کے مجھے جانے دو۔
اگر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو تو تم ٹھہرے کتے کی دم جو برسوں نلکی میں رہنے پر بھی سیدھی نہیں ہوتی، خود مصیبت میں گرفتار رہتے ہو اور دوسروں کے لیے بھی مصیبتیں کھڑی کرتے رہتے ہو۔ میں نے جیتے جی تمہاری مدد کی لیکن تم نہیں سنبھل سکے۔ اب مجھے تمہاری حالت پر رحم آتا ہے، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں پھر تمہاری مدد کروں گا۔ ڈھانچے نے کہا۔ ہنری دل ہی دل میں سوچنے لگا، ہڈیوں کا یہ ڈھانچہ میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ مجھے کسی مصیبت میں ڈال دے، لیکن اس سے پیچھا بھی کیسے چھڑایا جائے؟ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ ڈھانچے نے کہا، گھبراؤ نہیں ہنری، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ آج بھی میں تمہیں اپنا دوست ہی سمجھتا ہوں۔ جانتے ہو میں کتنا اچھا ڈانس کرتا ہوں، آج بھی میرے اس فن میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تمہاری غیر موجودگی میں بھی میں ہر روز رقص کا ریاض کرتا رہا ہوں، یقین نہ ہو تو ابھی ناچ کر دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ڈھانچہ دھیرے دھیرے جھاڑی سے نکلا اور ڈانس کرنے لگا۔ وہ بڑی پھرتی سے ہاتھ پاؤں کو ہلا ہلا کر دلکش ناچ رہا تھا۔ اس نے نئے نئے طرز کے ڈانس پیش کیے۔ ہنری بت بنا اس کا ڈانس دیکھتا رہا۔ پھر ناچنا بند کر کے ڈھانچے نے کہا، ہنری تم ایک کام کرو، اس صندوقچے میں بند کر کے تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ اب نہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی، نہ کپڑے کی، نہ دولت کی۔ میں تمہارے لیے دولت اکٹھی کروں گا، چند دنوں میں دولت کے ایسے انبار لگا دوں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اگر تم میرے ڈانس کے ساتھ کوئی گانا گا سکو یا پھر کوئی اچھی سی دھن ہی بجا سکو تو یہ سونے پر سہاگے کا کام کرے گی۔ خدا قسم ایسا ڈانس کیا کروں گا کہ لوگ دنگ رہ جائیں گے، اور چند دنوں میں ہی تم شہر کے امیر ترین شخص بن جاؤ گے۔ ڈھانچے نے کہا۔ ہنری کو ڈھانچے کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کا ڈانس دیکھنے کے بعد اس نے سوچا کہ یہ تو واقعی دولت کمانے کا بہترین ذریعہ ہوگا۔ اس نے ڈھانچے کو اپنے صندوقچے میں بند کر لیا اور صندوقچہ اٹھا کر اپنے راستے جانے لگا۔ پردیس پہنچ کر ہنری نے ڈھانچے کی تجویز پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے ایک ایسا ساز خریدا جس پر وہ مختلف دھنیں بجا سکتا تھا۔ پھر اس نے اپنے گھر پر ہی ساز کی دھنوں پر ڈھانچے کو رقص کی مشق کرائی۔ اب وہ اپنا صندوقچہ اور ساز اٹھائے گاؤں گاؤں گھوم کر ساز کی دھن پر ڈھانچے کا ڈانس دکھاتا تھا۔ لوگ اس انسانی ڈھانچے کا عجیب و غریب کمال دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور جی کھول کر پیسے دیتے۔ رفتہ رفتہ ہنری اور اس کے ڈھانچے کے ڈانس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، یہاں تک کہ ملک کے بادشاہ کو بھی پتہ چل گیا کہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے کو اپنے ساز کی دھن پر ناچ نچانے والا ایک جادوگر اس کے ملک میں آیا ہے۔ اس نے اسی وقت ایک خادم بھیج کر ہنری کو طلب کیا۔ بادشاہ کا پیغام پا کر ہنری بہت خوش ہوا۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کی قسمت کا ستارہ بس چمکنے ہی والا ہے۔ جب وہ بادشاہ کو اپنا کمال دکھائے گا تو وہ خوش ہو کر اسے دولت سے مالا مال کر دے گا۔ وہ اپنا صندوقچہ اور ساز اٹھا کر شاہی خادم کے ساتھ ہو لیا۔ ہنری جب بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، اے جادوگر، سنا ہے تمہارے کمال نے ملک بھر میں دھوم مچا رکھی ہے، ذرا ہمیں بھی تو اپنے ڈھانچے کے کرتب دکھاؤ۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی پہلے تو ہنری تعظیم کے لیے جھکا، پھر صندوقچے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ نکال کر زمین پر کھڑا کیا اور ساز اٹھا کر ایک دلکش دھن بجانے لگا۔ ڈھانچہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ ہنری نے اس سے زیادہ دلکش دھن بجائی، ڈھانچے میں پھر بھی کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ پھر وہ اپنے ساز پر ایک کے بعد ایک دھنیں بجاتا رہا، لیکن ڈھانچہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ہنری کو غصہ آ گیا اور وہ چھڑی اٹھا کر ڈھانچے کو پیٹنے لگا۔ جیسے ہی جیک کی ہڈیوں پر چھڑی کی چوٹ پڑی، ڈھانچہ کھسک کر بادشاہ کے قریب جا کھڑا ہوا اور اپنے استخوانی ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، حضور، یہ حاسد ہنری بچپن ہی سے مجھے الٹے سیدھے ناچ نچاتا رہا ہے۔ موت کے بعد بھی اگر میں اس کے اشاروں پر ناچتا رہا ہوں تو اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی نہ کسی طرح مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے ڈھانچہ بادشاہ کی تعظیم کے لیے جھکا اور پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، آج میری دلی تمنا پوری ہو گئی ہے،
مجھے امید ہے آپ میری دردناک داستان سن کر ضرور انصاف فرمائیں گے۔ اس کے بعد جیک کے ڈھانچے نے اول سے آخر تک اپنی ساری سرگزشت کہہ سنائی۔ بادشاہ بڑے غور سے سنتا رہا۔ جب اس نے سنا کہ جیک بیچارہ کس طرح مکار ہنری کے ساتھ شروع سے نیکی کرتا رہا اور اس کی نیکی کے بدلے میں ہنری نے نہ صرف اس کی ساری کمائی لوٹ لی بلکہ اس بیچارے کی جان تک بھی لے لی، تو بادشاہ سوچنے لگا کہ واقعی حسد انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ چیزیں سمندر میں ڈوبنے کے بعد ایک خاص گہرائی سے نیچے تک نہیں جا سکتی، لیکن حسد کے سمندر کی گہرائی کی کوئی حد نہیں۔ حسد کے سمندر میں گر کر انسان ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو فوراً گرفتار کر لیا جائے اور اس پر قتل کا مقدمہ چلایا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی، مقدمہ چلا تو پہلی ہی پیشی میں ہنری نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا۔ ایک بے گناہ کے قتل کے جرم میں حاسد ہنری کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا۔ تو جناب آج کی کہانی ختم ہوئی اور آپ کو پتہ چلا کہ حسد کتنی بڑی بری بلا ہے۔ اگر آپ واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ملے گا ڈسکرپشن میں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام خوبصورت ویڈیوز آپ کو بغیر کسی پریشانی کے ملتی رہیں۔ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ فی امان اللہ۔